محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہائے 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 خاموشیوں سے ہی پوچھو، ان آنسوؤں سے ہی پوچھو، خاموشیوں سے ہی پوچھو، ان آنسوؤں سے ہی پوچھو. بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے، یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے. نہیں مار ظالم تماچے سے، نہ کر اس کا دشوار جینا. بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ. سفر میں یہ سوئی نہ زندہ میں آ کر، اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر. پدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو، سکون پا سکی پھر کبھی نہ. بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ. ملا دشت میں جب کہ بابا کا لاشا، لپٹ کے پدر سے کیا خوب گریا. وہاں پہنچ زینب تو شہ نے کہا، سلا دو اسے چاہ کے بہنا. بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ. رسن دے گئی ہے نشانی گلے پر، ہے پیشان زخمی جو کھائے تھے پتھر. نشاں ہے تماچوں کے رخسار پر، مصائب سے زخمی ہے سینہ. بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ. کبھی اپنے بابا کے قاتل سے ڈر کر، کبھی روئی زندہ میں تنہائیوں پر. کبھی بولی زینب کہ اب گھر چلو، ہوا ایک برس ایک مہینہ. بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ. قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قضا نے سکینہ کو لوری سنائی. کہاں رو کے سجاد نے اے پھوپھی، کہ اب روئے گی پھر کبھی نہ. بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو
چکی ہے سکینہ، جو قبر سکینہ پہ روتے تھے قیدی، تو ان رونے والوں سے بانو یہ کہتی، ابھی تھک کے سوئی ہے زندان میں، جگانا اسے اب کوئی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ یہ کہتا ہے فرحان سے رو کے مظہر، جو قبر سکینہ پہ جانا برادر، وہاں مرثیہ جا کے کہنا یہی، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ خاموشیوں سے بھی پوچھو، ان آنسوؤں سے بھی پوچھو، بل محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علیہ۔ محمد وآل محمد صلوات ہے سکینہ، ہے سکینہ، ہے سکینہ، ہر سمجھ کے زبر ستایا گیا سکینہ کو، قدم قدم پہ رلایا گیا سکینہ کو، وہ زخم آج بھی تازہ ہے پشت ناکا سے، ارے گر نہیں ہے گرایا گیا سکینہ کو، خانے سے سکینہ کے آتی تھی صدا، پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح، خانے سے سکینہ کی آتی تھی صدا، پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح، مجھ کو چلتے ہوئے نہ کیسے گرایا بابا، پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح، ہو گئی چار برس میں یہ سکینہ زہرا، پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح، وہ بھی دادا سے چھپاتی رہی اپنا پہلو، جیتے جی میرا زخم نہ دیکھے بھیا، جیتے جی میرا زخم نہ دیکھے بھیا، ہو گئی 4 برس میں یہ سکینہ زہرا،
پسلیاں ٹوٹ گئی میری بدادی کی طرح. کیسے آئی ہوں میں بازار سے ہو کر ماں باپ, کیسے آئی ہوں میں بازار سے ہو کر ماں باپ, مجھ کو مارے گئے اس زخم پہ پتھر بابا, مجھ کو مارے گئے اس زخم پہ پتھر بابا. رک میں کہتی رہی پھر بھی کسی نے نہ سنا, پسلیاں ٹوٹ گئی میری بدادی کی طرح. قید خانے سے سکینہ کی یہ آتی تھی صدا, ہائے اب سمجھ سکتی ہوں کس طرح وہ سوتی ہوگی, ہاتھ پہلو پہ رکھے کیسی تڑپتی ہوگی, ہاتھ پہلو پہ رکھے کیسی تڑپتی ہوگی. کروٹ درد مجھے بھی نہیں لینے دیتا, پسلیاں ٹوٹ گئی میری بدادی کی طرح. قید خانے سے سکینہ کی یہ آتی تھی صدا, ہو فاطمہ زہرا سی ضعیفی چھائی, جھریاں چہرے پہ بالوں میں سفیدی آئی, جھریاں چہرے پہ بالوں میں سفیدی آئی. کبھی باقی تھی وہ بھی ہوئی پوری بابا, پسلیاں ٹوٹ گئی میری بدادی کی طرح. ساتھ سورج کے یہ دل ڈوب رہا ہوتا ہے, اماں کہتی ہے یہی وقت دعا ہوتا ہے, اماں کہتی ہے یہی وقت دعا ہوتا ہے. روز کرتی ہوں سر شام میں مرنے کی دعا, پسلیاں ٹوٹ گئی میری بدادی کی طرح. آپ کا سر جل دامن میں اٹھانے کے لیے, ہاتھ دربار میں کس طرح اٹھائے میں نے, ہاتھ دربار میں کس طرح اٹھائے میں نے. تم کو اس وقت بھی میں نے نہ کہا تھا بابا, پسلیاں ٹوٹ گئی میری بدادی کی طرح. گر پڑی خاک پہ ناموں سے نبی پیٹ کے سر, قید خانے میں ہوئی اور قیامت اکبر, لے کے سر آپ کا لیکن سر آپ کا بچی نے چھوڑو کے کہا, پسلیاں ٹوٹ گئی میری. محمد وآل محمد صلوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات عليه اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے بہرحال ہم شب عاشور سے قریب ہو رہے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت اور وہ گرمی ہے، وہ آگ لگی ہوئی ہے، لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ آج جس عظیم الشان ہستی کے لیے یہ مختصر سا پروگرام رکھا گیا ہے اور آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں اس ذات کے حوالے سے، سرکار باوفا جن کی عظمتوں اور جن کی وفاداریوں کے معیارات پر آج دنیا کی وفاداری کو پرکھا جاتا ہے۔ خدائے وفا کا نام، پیغمبر وفا کا نام جس کو دیا گیا ہے، یقیناً ایک وہ ذات کہ جس کی ولادت سے پہلے سے لے کر قیامت تک جس کے تذکرے عام ہوئے اور جس کا ہر نبی نے بلکہ تمام ائمہ علیہ السلام نے ایک خاص اہتمام رکھا سرکار باوفا کے حوالے سے۔ وہ عظیم ہستی کہ جس کو کربلا کی ذمہ داری دینے کے لیے ایک خاص طریقے سے جس کا انتظار ہے اور پھر جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو اسی اعتبار سے تربیت کی جا رہی ہے۔ اتنا اہتمام کہ ایک ذکر ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے خواب میں دیکھا، اور عجیب ہے یہ، بہرحال کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو حقیقتوں کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں اور وہ حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ خواب یہ ہے کہ لوگوں نے امام زمانہ کے پاس عریضہ لکھا ہے۔ عریضہ لکھا تو دیکھتے ہیں عالم دین خواب میں کہ سارے عریضے جو امام کے پاس پہنچ رہے ہیں، امام ان کو پڑھتے جاتے ہیں اور امام ان کو دیکھتے جاتے ہیں۔ کبھی امام کے لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے، کبھی امام رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اچانک امام کے پاس ایک عریضہ پہنچا جس کی وجہ سے امام نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور امام کھڑے ہو گئے۔ پوچھا مولا اس میں کیا لکھا ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا؟ کہ اس میں میرے چچا عباس کا وسیلہ دیا گیا ہے۔ یہ وہ ذات ہے۔ تمام امام سجاد کی پوری زندگی آپ دیکھیں کہ جہاں کس طریقے سے امام سجاد نے اپنے چچا کو یاد کیا، امام صادق علیہ السلام نے کس طریقے سے غازی عباس کو یاد کیا، امام رضا علیہ السلام نے کس طریقے سے یہ جناب عباس علیہ السلام کو یاد کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کربلا میں بہادروں کی کمی نہیں تھی، لیکن جس کو صاف لفظوں میں جو خطاب دیا گیا ہے المطیع للہ ورسولہ وللحسن والحسین، یہ خطاب خاص ہے جناب عباس علیہ السلام کے لیے
کہ کربلا کے میدان میں اطاعت کا اگر کوئی پیکر ہے، اطاعت کا اگر کوئی مظہر ہے، جس نے اپنے تمام تر طاقتوں کو پیچھے رکھ کر اپنے وجود کو اپنے امام کے لیے مطیع بنا کر رکھا ہے۔ اور بہادری کی بات دیکھیں، عام طور پر بہادری جناب عباس کی کربلا میں کسی نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ شجاعت جناب عباس کی کیا ہے، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ صفین میں تو آپ کی عمر 11 اور 12 سال کی ہے، جب حالت یہ ہے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر فرات سے پانی لے کر آپ پہنچ جاتے میدان کربلا میں، صرف اپنا مبارز اور جنگ کرنے کے لیے رجس پڑھتے اور کوئی آنے کو تیار نہ ہوتا، اس وقت دنیا دیکھتی کہ عباس کیا ہیں اور ان کی شجاعت کیا ہے۔ لیکن جس کا وجود اسی لیے کربلا میں آیا ہو، جس کی اطاعت کے اوپر زمین کربلا کو ہموار کرنا ہو، قیامت تک دنیا کو ایک سبق دینا ہو کہ بہادر ہونا الگ بات ہے، لیکن بہادری شجاعت کے دائرے میں ہو یہ الگ بات ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ لہذا اس حوالے سے اور کچھ بات کو نہ کرتے ہوئے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، چونکہ بہرحال مختصر سا جو وقت ہے اور اسی مختصر سے وقت میں باتوں کو پیش کیا جائے۔ کبھی کبھی ہمارے سماج میں، اور بہرحال یہ آپ بھی سنتے ہوں گے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سوال کر لیا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں کہاں ہے۔ عام طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے مثال کے طور پر، اور بہرحال یہ کیمرہ بھی چل رہا ہے تو شاید یہ بات اور واضح ہو جائے گی بات آگے پہنچانے میں۔ مثلا یہ بات کہی جاتی ہے، جیسے کل رات میں خندق ہوئی، سوال یہ ہوتا ہے خندق اسلام میں کہاں ہے؟ سوال لوگ کرتے ہیں اور بہرحال کرنا بھی چاہیے، چونکہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادھر متوجہ ہیں۔ اگر کوئی انسان سوال نہ کر پائے، اگر کوئی انسان کسی مسئلے کے اوپر سوال نہ کر پائے، اس کا مطلب اس ٹاپک پر اس کی توجہ ہے ہی نہیں۔ اسلام کے اندر سوال کرو، تمہیں تو یہ بھی سوال کرنے کا حق ہے کہ دوسرا خدا کیوں نہیں ہے۔ سوال تم کرو، ہم بتائیں گے کہ دوسرا خدا اگر ہوتا تو کائنات ختم ہو جاتی۔ تم سوال کرو، ہم نے کب منع کیا؟ لیکن اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو اپنے دین کے بارے میں غور کریے۔ اسلام کسی کے سوال کرنے کو منع نہیں کرتا ہے، اسلام کسی کے اعتراض کرنے کو منع نہیں کرتا ہے۔ اسلام بھی کہتے ہیں اتنے قابل بنو کہ ہر چیز کا جواب اپنے پاس رکھو، اور قرآن اسی چیز کا تو بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا نا، توحید کے سوال کو اللہ انکار نہیں کرتا۔ سوال کرو، لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تمہارے وجود میں یہ سوال آئے گا کہ ایک کے علاوہ دوسرا خدا کیوں نہیں ہے؟ یقیناً ہو سکتے ہیں تمہارے اعتبار سے، لیکن یہ کائنات یہ بتاتی ہے اگر دو ہوتے تو یہ کائنات فاسد ہو جاتی۔ مسئلہ کیا ہے؟ سوال ہونا چاہیے کہاں ہے اسلام میں؟ یہ جلوس کہاں ہے اسلام میں؟ یہ علم مبارک کہاں ہے اسلام میں؟ ٹھیک ہے جنگوں میں استعمال ہوتے تھے، اس کے بعد کہاں ہے اسلام میں؟ یقیناً یہ سوال کرنے کا تمہارا حق ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ جب جب دین کے خلاف سوال ہوا ہے ساری کائنات خاموش تھی، جواب صرف انہوں نے دیا ہے۔ کسی اور کی زبان نہیں کھلی ہے، کسی کی اور لب کھلے ہی نہیں ہے جواب دینے کے لیے، جواب صرف اہل بیت کے چاہنے والوں نے دیا ہے۔ آپ ذرا سا غور کریں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دین میں ہوتی تو نہیں ہے شروع میں، توجہ چاہتا ہوں، جو دین میں ہوتی تو نہیں ہے شروع میں، لیکن جب دین میں آتی ہیں تو دین انہی کے اوپر رک جاتا ہے۔ توجہ، یہاں پر توجہ اگر آپ کی ہے تو ایک مسئلہ آپ کے سامنے حل کر دوں گا۔ کچھ چیزیں ہوتی تو نہیں، اسی لیے تو کہا گیا عزاداری شروع سے نہیں ہے، نماز اول دن سے ہے۔ توجہ، نماز اول دن سے ہے، روزہ کچھ سال کے بعد آیا، جہاد کا حکم مدینے میں آیا، یہ ساری وہ چیزیں، کربلا تو سن 61 ہجری میں ہے، بعد میں آئی ہے۔ روزہ پہلے آ گیا، خمس پہلے آ گیا، جہاد پہلے آ گیا، زکوٰۃ کا حکم پہلے آ گیا، تمام چیز احکام، توحید، نبوت، عدل، امامت، سارے حکم آ چکے ہیں۔ کربلا بعد میں آئی، لیکن جب علماء سے پوچھا گیا اس کے بارے میں حکم کیا ہے، کہا کربلا بظاہر مستحب نظر آتی ہے، غم حسین بظاہر مستحب نظر آتا ہے، لیکن یہ وہ مستحب ہے جس نے ہر واجب کو پناہ دی ہوئی ہے۔ یہ معمولی مستحب نہیں ہے، یہ ماں کی آغوش کی طریقے سے ہے، بظاہر باپ کی ہر قضا بیٹے کے اوپر واجب ہے۔ ایسی ہوتی ہیں جو ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں، تمہارا
کا خیال رکھنا باپ کا وظیفہ ہے، لہذا اس کے لیے واجب رکھا ہے۔ ماں کا تمہارا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہی وہ ماں کی آغوش ہے جس میں تم پروان چڑھتے ہو، اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ عزاداری کو مستحب نہ سمجھو، اگر یہ مستحب نہ ہوتی تو مردہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے، مردے روزے رکھ رہے ہوتے، حج کے نام پر وہی حال ہوتا جو یزیدی کر رہے ہوتے۔ تم اس کو مستحب نہ دیکھو، خدا کی قسم اگر عزاداری سید الشہداء نہ ہوتی تو مردہ دین ہوتا جس کو ماننے والے مردہ ہوتے۔ یہ غم حسین ہے جس نے دین کو بھی زندگی دی ہے، دین کے ماننے والوں کو بھی زندگی دی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ پھر یہ بات آتی ہے، پھر سمجھا جا سکتا ہے بہت اچھے سے۔ آپ ذرا غور تو کریں، قرآن میں کچھ چیزوں کی طرف ذکر کیا، بہرحال ادھر جاؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، میں سیدھا جو میں نے عنوان آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ علم، یہ خندق، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ کیا ہے؟ حسین کمرے کے اندر منانے والی چیز نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اگر کمرے میں قید کر دیے گئے تو دین سڑکوں پر نظر نہیں آئے گا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دین خدا گھر گھر پہنچے، دین خدا در در پہنچے۔ اس کو پہنچانے کا ذریعہ وہ ہے کہ جس کا کردار اتنا بلند و بالا ہو، جو دین کا محافظ ہو۔ آپ ذرا سا غور تو کریں، ہمارے بزرگوں نے زحمت کی ہے۔ آج بڑا آسان ہے اعتراض کر دینا کہ خندق کہاں ہے دین میں، یہ علم کہاں ہے دین میں۔ ایک مرتبہ جب آپ علم اٹھا کر چلیں گے، جو بڑے بڑے علم بنائے جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے پروگرامز کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں، جو علم اٹھائے جاتے ہیں اور علم کے ساتھ ایک مشق سکینہ لگی ہوئی ہے، دنیا یہ تو سوچے گی یہ کون تھا کہ ہر علم الگ الگ طریقے کے ہیں، دنیا کے سارے پرچم الگ ہیں، اس پرچم میں یہ کیا لٹک رہا ہے، یہ کائنات کو بتانا چاہتا ہے۔ یہ وفادار ہے میدان کربلا میں، جب تک یہ محفوظ تھا دین خدا، اصحاب خدا، سارے کے سارے انصار خدا، سارے کے سارے موجود تھے۔ اور یہ وہ ذات ہے کہ یہ جس نے اپنی بھتیجی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ عام طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو عام جلوس ہے، دیکھیں آپ جانتے ہیں امام حسین کیا ہے، دنیا تو نہیں جانتی۔ یہ آج آپ دیکھ لیں پورے ہندوستان میں، ہماری سرزمین میں، وہ انسان، توجہ چاہتا ہوں، وہ انسان جو خدا کو نہیں جانتا وہ حسین کو جانتا ہے۔ آپ حقیقت جا کر دیکھ لیں، پوری سروے کر لیجیے اٹھا کے، جو خدا کو بھی نہیں جانتا وہ حسین کو جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں نے کوشش کی ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، جو گلی گلی کوچے کوچے جلوس اٹھا کر بھٹکتے رہے، ٹہلتے رہے، یہ خندق کے ماتم کا انتظام کروایا، یہ ماتموں کا انتظام کروایا۔ کیوں کروایا؟ تاکہ ہمیں حسین کو پہچانوانا ہے، تاکہ یہ دکھایا جا سکے یہ خندق جب کھودے گی تم دوڑو گے، دنیا دیکھے گی یہ کون تھا جو 1400 سال پہلے چلا گیا، مگر اس کے عشق میں یہ لوگ آج بھی دوڑ رہے ہیں۔ ایک لمحہ اگر وہ سوچے گا سمجھ میں آئے گا یہ حسین کے لیے دوڑ رہے ہیں، کم سے کم تاریخ میں وہ اپنے آپ کو یہ تو موقع دے گا جس کے لیے آج بھی لوگ مرنے کو تیار ہیں۔ وہ ہے کون؟ اس کی ذات کیا ہے؟ یہ حسین ابن علی کیا ہے؟ جب وہ حسین کو سوچے گا تو پھر دین حسین کو سمجھے گا۔ آج کی ضرورت ہے اور آج یہ ہمارے لیے ذمہ داریوں میں سے ہے، حسین کو پہچان پہنچاؤ، جتنا ہو سکے، جہاں ہو سکے حسین کو پہنچاتے رہو، حسین کے ساتھ ساتھ دین بھی پہنچتا رہے گا۔ لیکن آج ہم ان اختلافات میں پڑھتے ہیں اور پھر نتیجہ ہمارے سامنے دیکھ، ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن سے ثابت کی جائے، عقل اللہ نے دیا ہے، اسی لیے قرآن نے بار 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 غور کیا ہے، کرایا ہے۔ عمل کی دعوت اللہ نے بعد میں دی ہے، تعقل، تفکر، سوچو، غور کرو، دین میں فکر کرو۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں سماج میں آتی ہیں بے وجہ نہیں ہیں، غور کرو گے نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ اتنا شعور ہو تمہارے اندر۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے اعتراض کرنا آتا ہے، فکر کرنا نہیں آتا، ورنہ تو آج تک دنیا یہ سوچ لیتی کہ اصحاب کہف کے ساتھ اس کے کتے کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے۔
اور یہ توجہ کی ضرورت ہے. دنیا میں ہزاروں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو تاریخ کا حصہ نہیں تاریخ بناتی ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ذرا آگے آ جائے, ذرا سا آگے آ جائے تاکہ پیچھے لوگوں کو جگہ مل جائے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اور یہ وہی ہے اسی چیز کی. آج ایک اور بات آ گئی, میں نے بتایا کہ یہ کیوں جلوسوں کا انتظام, کہ گلیوں سے گزرو گے تو لوگ پہچانیں گے یا حسین. یہ حسین ہے کون؟ ہندوستان میں تو دین نہیں آیا تھا, اس ہندوستان میں تو وہی نازل نہیں ہوئی تھی, لیکن آج عالم اسلام سے زیادہ یہاں صرف شیعہ بستے. اتنی مسلم کنٹریز کی جن سنکھیا اور تعداد نہیں ہے جتنی یہاں پر الحمدللہ شیعہ بستے. کیوں؟ کہ یہ بزرگوں کی زحمتیں, جنہوں نے اچھے تبرکات کے ذریعے سے, اچھے جلوسوں کے ذریعے سے, علم اٹھا کر, تابوت اٹھا کر, ان چیزوں کے ذریعے سے حسین کو پہچانوایا ہے اور امام حسین کو پہنچایا ہے. آج دنیا حسین کے صدقے میں دین کو پہچان رہی ہے. اور بس ارباب اعضاء, میرا وقت بہرحال محدود ہے, میں اسی میں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. قتل حسین قتل نہیں, ایک حرارت ہے. قتل حسین ایک وہ کام نہیں جو کربلا کے میدان میں محدود ہے. قتل حسین ہر مومن کے وجود کی جان ہے, ہر مومن کے دل کی جان ہے. بس شرط یہ ہے اس جان کو پہچانو, اس حرارت کو جانو, یقین جانو. کربلا میں بہت سے, میں نے ابھی ایک ذکر کیا, کربلا میں اگر دیکھنا ہو, کربلا بغیر, اسی لیے کہا جاتا ہے اس عشق حسینی جنون کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. عشق حسینی کو سمجھنے کے لیے دیوانے حسین بننا پڑتا ہے. انا مجنون الحسین, میں حسین کا دیوانہ ہوں. کیوں؟ جہاں پر سوچو گے وہاں پر شیطان وسوسے کرے گا, جنون لے کر آؤ. لیکن اس دنیا کے جنون میں اور عشق حسین کے جنون میں فرق ہے. دنیا کا جنون انسان کو بیگانہ بنا دیتا ہے, حسینی جنون انسان کو صاحب عقل بنا دیتا ہے. انسان کے لیے ضرورت ہے انسان دیکھے کہ برائر کون ہیں. میدان کارزار ہے, حبیب بھی جا رہے ہیں زرا کے ساتھ, زہیر بھی کھڑے ہوئے ہیں زرا کے ساتھ, ہر صحابی زرا کے ساتھ جا رہا ہے. لیکن برائر کا عجیب انداز ہے, کہتے ہیں جب آپ کو اجازت ملی ہے اپنے کپڑے تک پھاڑ دیے ہیں. عشق حسینی میں تم موت سے ڈراتے ہو, تمہیں اگر تھوڑی دیر مارنا ہے مجھے ابھی مار لو. اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں عشق حسینی فنا کا نام نہیں, بقا کا نام ہے. تم جسم کو مار سکتے ہو, اس حرارت کو نہیں مار سکتے ہو. اپنے کپڑے پھاڑ کے جناب برائر پہنچے ہیں دشمن کے مقابلے میں. کربلا میں ایسی بہت سی داستانیں ہیں. انسان بعض چیزیں پڑھی نہیں جاتی. کربلا کو سمجھنے کے لیے شعور چاہیے. ایسا نہیں ہے یہ جو عام طور پر یہ رات بھر تک جگنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو لوگ سوچتے ہیں کیا فائدہ یہ جگنے والے, یہ جلوس نکالنے والے, 2 گھنٹے کا ماتم کر لو. ٹھیک ہے, دنیا کو آپ نہیں بتا سکتے. کبھی کبھی ایک جملہ میں کہتا ہوں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں اتنا خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے, اتنا تابوتوں میں, اتنا تبرکات میں ختم کرنے کی ضرورت کیا ہے, خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے. اس سے کسی غریب کا گھر چل جائے گا, اس سے کسی غریب کی راشن روٹی چل جائے گی, اس سے کسی غریب کا پالنہاری کی جا سکتی ہے, پالا جا سکتا ہے. لیکن تاریخ نے عجیب دکھایا, غم حسین کو بچانے میں دولت والوں کی دولت نہیں, غریبوں کی دولت شامل ہے. انہوں نے قربانیاں دی. امیر تو آرام کر رہا تھا, وہ تو سو رہا تھا. گھر کون اپنے بیچ رہا تھا, اولاد کون اپنے قتل کروا رہا تھا, اپنے مکانات کون بیچ رہا تھا. آپ جس غریب کو غم حسین کے بدلے میں دولت دینا چاہتے ہیں, اس نے تو پہلے ہی حسین کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے. یہ شرط ہے, سمجھو حسین کو, حسین کی زندگی کیا ہے, حسین کی مظلومیت کیا ہے. کہ کل روز عاشور ہے عزادارو, کوشش یہ کرنا, میں آپ سب سے ذکر کوشش یہ کرنا, کل فاقہ ضرور رکھنا, کم سے کم تشنگی میں حسین کی پیاس یاد آئے. آپ کیوں چلے ہیں کل خندق پہ, کیوں چلے ہیں؟ ایک آپ بھی ریزن پیش کرتے ہیں کہ آپ تو, میں نے دیکھا کل میں دیر سے آیا تو میں نے ویڈیو دیکھا, ایک باریک سا آپ نے لہد بنا رکھی تھی, اسی میں آپ نے بھرا ہوا تھا انگاروں کو اور اس کے اوپر چل رہے تھے. کربلا میں اتنے انگارے نہیں تھے. آپ کیوں چلے اس کے اوپر؟ آپ اس درد کو محسوس کرنا چاہ رہے تھے. کربلا میں جتنے خیمے تھے سب جل رہے تھے. جن بچوں نے زمین پہ قدم نہیں رکھا تھا انہوں نے انگاروں پہ قدم رکھا تھا. بس ارباب اعظم, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. آپ جس کا ابھی
नौहा पढ़ा जा रहा था, जिसका अभी आपने मर्सिया। अज़ादारों, शरीफ घरानों के बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, वो ज़मीन पर पैर भी नहीं लगते, क्योंकि कभी बाबा गोद में उठाते हैं, कभी चचा गोद में उठाते हैं, कभी भाई लोग। 4 साल की बच्ची है, इसने कभी ज़मीन पर कदम नहीं रखा, कभी चचा गोद में लेके खिला रहा है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, औलाद वालों आप ज़रा सा सुनिएगा, गौर करिएगा। बेटे तो फिर भी ज़रा सा वैसे होते हैं, बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं। जिनके पास बेटियां हैं वो गौर करेंगे, अगर बेटियां बाप के चेहरे पर ज़रा सी उदासी भी देख लें तो अजीब कैफियत होती है उनकी, वो अपने बाप के दर्द को पहचानती हैं। और एक जुमला मैं और कहूँगा, बच्चे बाप से ज़्यादा अपने चचा से मानूस होते हैं। कहते हैं जिन घरों में आप लोग अज़ादार हैं, आप बैठे हुए, बहुत से हमारे अज़ादारों की भतीजियाँ होंगी, यकीनन बाप से कुछ बातों को बच्चियाँ नहीं कह पाती जितना अपने चचा से कह लेती हैं, जितना अपने अम्मू से कह लेती हैं। और ख़ास तौर से छोटी बच्चियाँ यही होती हैं, बाप भी कभी कभी कह देते हैं अपने भाई से, जाओ बेटा भाई देखो ये क्या चाहती है, ज़रा बाहर घुमा के ले आओ, ज़रा इसका ख्याल रखो। अरबाब अज़ा, हुसैन के घर में भी एक बच्ची है, हुसैन के घर में भी सकीना है, 4 साल की बच्ची सकीना है। ए अज़ादारों, जो कभी अब्बास के गोदी से न उतरी थी, 3 दिन हो गया अलतश, हाय प्यास मारे डाल रही है, हाय प्यास कत्ल किए दे रही है। अज़ादारों, असर आशूर से करीब हुए इमाम, एक मर्तबा अब्बास आए, भैया मुझे भी इजाज़त दे दीजिए, मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। खुदा की कसम न मुझसे पढ़ा जाता है ना आप सुनेंगे, मक्तल को खुद जाकर पढ़िए। करबला में जनाब अब्बास की हैसियत क्या है, करबला में जनाब अब्बास की हैबत क्या है। जनाब अब्बास वो ज़ात हैं, आप सुनेंगे। इमाम हुसैन ने एक मरसिया और पढ़ा था, अब्बास तुम क्या चले गए, माँ का नाम भरी करबला में लिया जा रहा। ए अज़ादारों, अब्बास हुसैन की ढारस है, अब्बास हुसैन का सहारा है, अब्बास ज़ैनब की चादर है। बाज़ उलमा इस चीज़ को जिक्र करते हैं कि जब जनाब अब्बास आखिरी रुखसत लिए आए थे तो ज़ैनब ने एक जुमला कहा था। अब्बास बाबा बचपन से कहते थे, ज़ैनब तेरे बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी, ज़ैनब तेरे सर की रिदा छीनी जाएगी। मैं सोचती थी बाबा सही है, मगर ये कैसे मुमकिन है जिसका अब्बास जैसा भाई मौजूद हो। ए मेरे गैरतदार, ए मेरे वफादार, ए मेरे अब्बास, मुझे यकीन तो था मगर सोचती थी कि होगा कैसे। लेकिन ए अब्बास, अब तुम जा रहे हो, अब लगता है बाजुओं में रस्सियां बांध दी जाएंगी। ए अब्बास, अब मेरी चादर उतार ली जाएगी। अज़ादारों, जनाब अब्बास को इजाज़त मिली मगर जंग की इजाज़त न मिली। जाओ अब्बास, सकीना के लिए पानी का एहतमाम कर दो। चला गाजी खैमे की तरफ, मश्क को लिया, बस अरबाब अज़ा मश्क को लिया। अभी तक सकीना सुबह से प्यास से तड़प रही है, अभी तक सकीना देख रही है, बाबा को फुर्सत नहीं है। कभी कासिम का जनाजा लाया जा रहा है, कभी अली अकबर का जनाजा आ रहा है। ए अज़ादारों, अहले बैत के बच्चे हैं, इन्हें मालूम है कब मुतालिबा करना है, कब अपने प्यास का जिक्र करना है। लेकिन जब अब्बास आए हैं, एक जुमला कहा है, सकीना जरा मशकीज़ा लेकर आओ। अब सकीना के अंदर उम्मीद आ गई। ए बच्चों, अब सब्र करो, अब जरा देर और सब्र करो, अब मेरा चचा जा रहा है। ए अज़ादारों, अलम में मशकीज़े को बांधा, चला शेर अली का फुरात की तरफ। अज़ादारों, बस ये खबर हुई अली का शेर आ रहा है। अज़ादारों, आप तसव्वुर करें, जब अब्बास चले होंगे मक्तल की तरफ, फुरात की तरफ, अजीब आपका इश्क है अहले बैत से। जब चले हैं फुरात की तरफ, 4000 का लश्कर हटा है, आपने मश्क सकीना को भरा है, मश्क सकीना को लेकर चले हैं। कहते हैं क्या हुआ, बाद लोग कहते हैं अल्लाह ने इजाज़त के दे, चूंकि इम्तिहान की मंजिल है, ज़मीन करबला को खैमे से दूर कर दिया है, इतनी दूर हो गई, अब अब्बास दूर से देख रहे हैं। बास कहते हैं कि बार बार जो गाजी एक हमले में फुरात तक पहुंचा है, अब वो गाजी चाहता है किसी तरीके से पानी पहुंच जाए। बार बार रकाबों पर खड़े होते हैं, देखते हैं खैमे अभी कितनी दूर है। अज़ादारों, अजब नहीं निगाहें पड़ती हो, बच्चों के साथ सकीना कूजे लिए दरे खैमा पर खड़ी है, वो मेरा चचा आ रहा है। अचानक एक हाथ कटा, अलम और मशकीज़े को दूसरे हाथ में संभाला,
دم گرا مشک کو دانتوں میں سنبھالا تیزی کے سال بڑھے اے عزادارو یہی پر مصیبت آ گئی عمر سعد نے کہا عباس کو روکنا ہے تو مشک کے اوپر حملے کرو اے عزادارو اب تو ہاتھ بھی نہیں ہے کہ مشک کا سپر بنا سکے ایک تیر لگا مشک سکینہ پر پانی بہا خون پانی ہو گیا اپنے رہوار کو موڑ لیا اے اسب باوفا اب میں خیمے میں جا کر کیا کروں گا عزادارو اسی اسنا میں ایک گرز لگا ہے سر شگاف ہوا عباس زمین کی طرف چلے جب بشیر نے ایک جملہ کہا تھا اے بی بی ام البنین عباس مار دیے گئے عباس قتل کر دیے گئے ام البنین نے یہ کہا یہ کیسے ممکن ہے میرے عباس کے ہاتھ ہو اور عباس کے پاس کوئی آ جائے میرے عباس کے پاس دشمن کیسے آ گیا کہا بی بی جب تک عباس کے ہاتھ سلامت تھے کوئی نہیں آیا جب ہاتھ کٹ گئے تب سر پہ گرز لگا ایک جملہ کہتی ہے اے میرے والی و وارث میرا عباس زمین پہ کیسے آیا ہوگا جس کے ہاتھ نہیں ہے زمین کی طرف چلا سننا عزادارو زینب کا بھائی قتل کر دیا گیا عباس کا علم حسین لے کر خیمے میں پہنچے بچوں نے ماتم کیا شام غریبہ آ گئی کہتے ہیں بعض روایات کی بنیاد پر مقتل کی بنیاد پر کہ جب امام حسین کے خیمے میں لٹے ہوئے خیمے میں یتیموں کے خیمے میں حر کی بیوی جب پانی لے کر پہنچی ہے جناب زینب نے سکینہ کو اٹھایا اے سکینہ اٹھو پانی آیا ہے سکینہ تڑپ کر اٹھ گئی ہائے میرا چچا کہاں ہے کیا میرا چچا آ گیا ہے واہ مصیبت الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی مشکل کو سب کی حل کرو مشکل کشا علی نعرہ حیدری نعرہ پنجتنی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حلتا فریاد ہم پر بھی کرم کیجیے آقا حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حلتا فریاد ہم پر بھی کرم کیجیے آقا بھائی حسن حسین کے وہ جان مرتضیٰ عباس علمدار ہو سکائے سکینہ تعریف ان کی کیا کرنا صدقہ انہی کے نام کا ملتا ہے مرحبا حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حلتا فریاد ہم پر بھی کرم کیجیے آقا آقا کو آج اپنی مصیبت سناؤ تم پہلے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ تم رو رو کے آگ آتش غم کی بجھاؤ تم دل میں انہی کی یاد کو
مہمان بناؤ تم، حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حلاتا، فریاد ہم پر کیجئے آقا۔ ایک روز جو ایک مومن کے گھر میں ہم گئے، تھی حاضری عباس علمدار کی وہاں، جتنا بھی دل میں رنج تھا وہ سارا مٹ گیا، آ کر کسی نے کانوں میں چپکے سے یہ کہا، حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حلاتا، فریاد ہم پر بھی کرم کیجئے آقا۔ جو حاضری عباس علمدار کی کرے، اللہ اس کی مشکل آسان سب کرے۔ دن رات جو عباس کے نعروں سے دم بھرے، کیا غم اسے دنیا کا کسی سے وہ کیوں ڈرے، حاضر حاضری میں ہزاروں کی حلاتا، فریاد ہم پر کیجئے آقا۔ ہیں حاضری عباس کی تشریف لائیے، یعنی علی کے لال پہ قربا ہو جائیے، رو کر ادب کے ساتھ یہ پڑھ کر سنائیے، سرکار آپ کا ہمیں روزہ دکھائیے، حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حلاتا، فریاد ہم پر بھی کرم کیجئے آقا۔ ہم جا کے لوٹ آئے وہاں جا کے سب کے ساتھ، قدموں میں سر جھکائے وہاں جا کے سب کے ساتھ، ہم حاضری منائے وہاں جا کے سب کے ساتھ، سب کو یہی سنائے وہاں جا کے سب کے ساتھ، حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حلاتا، فریاد ہم پر بھی کرم کیجئے آقا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ الحمدللہ توکل اللہ، پانچ صلوات پڑھیں، مولا بابو اللہ بس اسلامی کی خدمت میں اجر پیش ہے۔ یا حسین آل عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جبر داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پہ جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا لم، پرسہ دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ جبر داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر،
ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا، اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس کی بڑی تو نہ جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی کیا کہوں شعر میرے بیردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی سنا جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی کتنی بے باس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی داچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ ایک حدیث جو میری اسکر علیہ السلام نے قربان پیش کرو گزارش السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید المسیحین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولاي وابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلطان ابا الحسن یا علی ابن موسى الرضا، روحی وجسم لك الفدا، السلام علیکم یا اختک المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارضه، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، اجر اللہ تعالی فرجك وسهل اللہ تعالی مخرجك وظهورك واجعلنا من آوانك وانصارك ورحمة الله وبركاته۔
محمد و آل محمد صلوات.